تو 3 ملکوں میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایک ایران، ایک پاکستان اور ایک افغانستان، اور وہی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان تینوں ملکوں کے اندر کسی طور پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو۔ اقبال کا خواب ایک تو یہ، اور ان کا خواب جو تھا وہ تیسری قوم ہند، کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے، کہ یہاں سے بھی ایک میر عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ٹھنڈی امید کی کرنیں جو ہے یا افغانستان ہے یا ایران ہے اور یا پھر پاکستان ہے یا ہند کا علاقہ جو ہے، اس لیے وہ جہاد ہند کی جو پیشین گوئی کے حوالے سے جو گفتگو کی جاتی ہے۔ اب اقبال جو ہے اس قوموں کو مرکز بناتے ہوئے پوری کائنات کے اندر اس واپسی کے سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہے، کہ جس سفر کے بارے میں برٹرینڈ رسل کی بات آپ کو کہوں گا، ان کی ایک کتاب ہے امپیکٹ آف سائنس آن سوسائٹی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان وہ پہلی قوم تھی کہ جنہوں نے سائنس کے اندر تحقیق کو فروغ دیا۔ مثلا اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے صرف ترجمے کیے اور یونان کا علم جو ہے ترجمہ نہیں، اس نے کہا نہیں، انہوں نے تحقیق کو آگے فروغ اس طرح دیا۔ سائنس کے بانی اسلام مسلمان ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یونانی فلاسفرز کے ہاں گننا تحقیق تھا اور یہ بڑے چھوٹے لوگوں کا کام تھا، تو اس میں رسل یہ لکھتا ہے، یہ ہے رسل اس کے اندر کہ ارسطو جو تھا اس نے منطق سے دلیل سے ثابت کر دیا کہ عورت کے 28 دانت ہوتے ہیں، 32 نہیں ہوتے، حالانکہ 2 بیویاں تھیں، منہ میں انگلی ڈال کے نہیں گنا کہ 32 ہیں یا 28 ہیں، اس لیے کہ گننا جو تھا یہ بنیادی طور پر چھوٹے لوگوں کا کام ہے۔ علامہ اقبال لاہوری کے پیغام کو اجاگر کرنے، اس کو پھیلانے کے لیے کیا ذمہ داری ہوتی ہے دانشوروں کا؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کا پیغام جو ہے، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ وہ ایک نجات دہندہ کے طور پر ہیں، ایک راہ عمل بھی دیتے ہیں مسلمانوں کو، اور ان کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر یہ جو دنیا ہے یہ مسلمانوں کی میراث ہے، لہٰذا یہ صرف دانشوروں کا ہی نہیں بلکہ پورے ہر زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علامہ اقبال کا پیغام جس قدر ہو سکے اسے عام کریں۔ فقط اقبال ڈے منا لینے سے اور فقط کسی ایک دن کو علامہ اقبال کے نام کے ساتھ منسوب کر دینے سے یہ مقصد حل نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے نصاب کے اندر جو تعلیمی اداروں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، ہر قسم کے جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس کے اندر علامہ اقبال کے پیغام کو شامل کیا جائے، کہ موجودہ حالات کے اندر بھی علامہ اقبال کا پیغام جو ہے وہی ایک ایسا پیغام ہے کہ جس کی طرف چل کے امت مسلمہ جو ہے، نوجوان طبقہ جو ہے، وہ اپنی بقا کی جنگ بھی لڑ سکتا ہے اور دنیا کے اندر پھر سے اپنا نام پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے جب عصری مسائل کے حوالے سے گفتگو کی تھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو ہے وہ اقبال کے خواب کو پورا کر سکی ہو، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں نشاط ثانیہ کے حوالے سے کیا کوئی ایسی قوم ہے جس نے جو ہے وہ تھوڑی بہت ترقی کی ہو؟ میرا خیال ہے اقبال کا جو خواب تھا نا کہ تہران بنے جو جنیوا والا، وہ اب لگتا یہ ہے کہ اقبال کا خواب کہیں نزدیک تر آ رہا ہے، اور اگر کہیں یہ مرکز بن جائے، جس طرح وہی ظاہر بات ہے، آپ خود سوچیں کہ آج سے بہت پہلے جب آر سی ڈی بنا تھا تو آر سی ڈی امریکن صورتحال کے اندر پڑی تھی، اور اس وقت تو آر سی ڈی کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ ان کے مفادات پہ، لیکن جس وقت وہ ایکو بنائی انہوں نے، تو ایکو کے لیے انہوں نے مسلم امہ کو دوبارہ انتشار کا شکار کیا، کہیں یہ دوبارہ اکٹھے نہ ہو جائیں، کہیں ازبکستان تھا۔ آپ خود سوچیں کہ اقبال کا شاعر ہند کا کلام، شاعر مشرق کا کلام کس کا؟ فارسی میں جی، اور گایا کس نے؟ تاجک نے، از خواب قرآن خیز قرآن خیز قرآن خیز۔ آپ خود سوچیں کہ، اور آپ اکثر سوچیں کہ وہاں یہ مسلم امہ کی ایک یکجہتی اور ریجن کی صورتحال ہے کہ فارسی ساری زندگی بولتے رہے کہ زمانہ بات نسازت تو با زمانہ بساس۔ اقبال نے محاورہ چینج کیا کہ زمانہ بات نسازت تو با زمانہ ستیس، اور یہ وہ جنگ کی کیفیت تھی کہ جس نے یہاں پر ایک انقلاب کی کیفیت لے کے آئی، اور وہ انقلاب جو ہے اب وہ سب کو برا لگتا ہے، اس لیے برا لگتا ہے کہ اس انقلاب میں وہ امید کی کرن ہے، وہ جو یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی تمثیلیں، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، مغلوب گماں ہے تو، یقین پیدا کرا۔ اور وہ پھر اقبال نے جو اس کے اندر وہ درس دیا ہے اٹھنے کا، گیسو تابدار کو اور بھی تابدار کر، اور وہ رہنا ورد شوق ہے منزل نقل قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نقل قبول۔ اور وہ جو جاوید کو جو خط ہے، میں تو اکثر کہتا ہوں وہ خط آپ اس نے اقبال نے اس کو لکھا تھا، اس نے پیانو لانے کے لیے دیا تھا،
صحیح. اور اقبال نے اس میں نظم بھیجی تھی کہ اپنا خودی نہ بیچ غریبی میں نام، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اور وہ سارے کے ساتھ اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ ریجن جو بنتا یہی ہے، اس کو وہ مایوس تھا باقی ساری قوموں سے. وہ ان قوموں سے یہ جو ایران ہے، افغانستان ہے، اور اس کا اور کسی حد تک ترکی، یہ 4 ملک تھے. یہ میں تو اکثر اوقات کہتا ہوں، میں شاید اپنی ذاتی شاید ایکو میں ہوں اس لیے، لیکن نہیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا ریجن جو تھا اقبال کے خوابوں کی تاماچگاہ تھا، اور اب یہ بنتا جا رہا ہے. اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ آپ مست رکھو فکر و ذکر صبح گاہی میں اسے، پختہ طرف مقردو مزاج خانقاہی میں اسے. اور وہ ڈرتا اسی قوم سے تھا، اور اسی کے اٹھنے سے اور انہی کے جاگنے سے ڈرتا. اقبال نے اپنے تمام کلام میں جو ہے وہ شریعت کو اور خدا کی قرآن کی باتوں کو اٹھایا، اور اس نے خودی کا بیسک اس کا کانسیپٹ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، اور وہ خودی کے حوالے سے باقی تو سارے کے سارے معاملات کو پس پش ڈال دیتا ہے. وہی تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جب اللہ کے ساتھ آپ اتنے نزدیک ہو جاتے ہیں تو پھر وہی کن فیکون والی بات، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم. اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشان دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. نظارے تیری نہ زمانے کو دکھا دے، نظارے تیری نہ زمانے کو دکھا دے. اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی. ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے. ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے.